إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق، وہی قادر مطلق ہے۔ اس ذات کے کلمات قرآن مجید جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ ذوالجلال کے مبارک کلمات صداقت اور عدالت کے اس معیار پر ہیں جس طرح مخلوق خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتی، پوری کائنات کی صداقت و عدالت بھی خالق کی صداقت و عدالت کو کیسے پہنچ سکتی؟ اللہ ذوالجلال نے جس طرح کائنات میں سے چند ہستیوں کا چناؤ کیا جن کو انبیاء و رسل کہتے ہیں، اور ان ہستیوں کو پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما بنایا، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے کچھ کتابیں نازل کی اور ان کتابوں کا بھی معیار دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل اور ارفع بنایا۔ یہی وہ دستور، وہ آئین ہے جس کو ربانی دستور اور آئین کہتے ہیں، جو جہاں زبور اور تورات اور انجیل کی شکل میں نازل ہوا، وہاں آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں اللہ ذوالجلال نے اتارا، جس میں سابقہ کتابوں کے علوم کو بھی اللہ نے جمع کیا اور رہتی دنیا تک دنیا کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ایک مسلمہ قانون بنا کے اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب اللہ ذوالجلال کے حکم سے نبوت ملنے کے بعد دنیا کی تربیت اور تزکیے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو تبدیلی اور انقلاب آیا کہ وہ سابقہ روایات جو لوگوں کی چلتی آ رہی تھی کہ ہر ظلم کو جائز سمجھنا اور زندگی کے تمام زاویوں میں کجروی جو موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کجروی کو دور کیا۔ ایک وہ وقت ہے جو اسلام کے بعد کا ہے، اور ایک وہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو لوگوں کی زندگی، لوگوں کے احوال تھے۔ ان دونوں وقتوں میں بھی فرق ہے، اور دونوں اوقات کے افکار میں بھی فرق ہے، اقوال میں بھی فرق ہے، اور اعمال میں بھی فرق ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور اور اسلام کے بعد روشن اسلامی دور، دونوں کے افکار میں فرق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے یہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کے فیصلے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ کون سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے خوبصورت ہیں؟ جن کو اللہ ذوالجلال نے یقین کی نعمت سے نواز رکھا ہوتا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور محور گنتی کے 2 نقطے ہیں۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں، اور جاہلیت کہ امور کون کون سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع قرار دے دیا اور لوگ ابھی بھی ان کو باقی رکھے ہوئے ہیں؟ کون سے ایسی نشانیاں تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت جو ہے ابھی بھی آہستہ آہستہ انسانوں میں سرایت کر رہی ہے، جبکہ جاہلیت کے ہر کام کو اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ اور دوسرا نقطہ، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر اس طرح کی خطا، اس طرح کی غلطی مجھ سے یا آپ سے ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جاہلیت یہ جاہل یجہل سے ہے، اور اگر اس کے معنی پہ غور کیا جائے تو جس طرح جہالت جو ہے لا علمی کو کہتے ہیں، اجڑ پن کو کہتے ہیں، اکھڑے ہوئے مزاج، جاہلیت یہ ایسے دور کا نام ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں ما كان حال العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی، اور حالت کیا تھی ان کے حوال کو اگر پڑھا جائے، من الضلالہ گمراہی میں تھے، والجہالہ لا علمی میں تھے، والوثنیہ والعصبیہ القبلیہ بتوں کے پجاری اور قبائلی تعصب اور عصبیت میں زندگی گزارتے۔ جہاں جاہلیت کے اندر گمراہیاں عام تھیں اور علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنی عقل کو ہی، سوچ کو ہی علم بنا رکھا تھا، وہاں قبائلی عصبیت اس قدر تھی کہ 55 سال جنگ صرف اس بات پہ جاری رہی
کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور بتوں کے پجاری تو تھے ہی تھے۔ اسلام کی نعمت جو ہے اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا کی، جس سے جہالت کے یہ بادل چھٹ گئے، اور ایک نظام اللہ ذوالجلال نے دنیا کو عطا کیا جس کو اسلام کا نظام اور دین کا نظام کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس نظام پر اعتماد کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو جو قرآن اترتا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے، صرف سنایا ہی نہ کرتے بلکہ ان آیات کی روشنی میں ان کی تربیت کرتے، اور اس تربیت کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے۔ جہاں یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا جاری رہا، دعوت اور تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ یہ جاری رہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے جاہلیت کے افکار، جاہلیت کے اقوال اور جاہلیت کے اعمال سے صحابہ کرام کو دور رکھنے کی تلقین کی، اور اس کی نشاندہی کی، اور رغبت اس بات پہ دلائی کہ یہ وہ اقوال اور افکار اور اعمال ہیں جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوگا، جاہلیت کی بجائے ان افکار کو اختیار ہے۔ ساتھ نشانیوں سے بھی آگاہ کیا کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے قریب نہیں جانا، یہ تو جاہلیت کے کام ہیں۔ اب ہمیں قرآن مجید کے اس مبارک قانون کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، جن پہ اللہ راضی ہو، اللہ پہ راضی، انہوں نے زندگی کو اس قدر خوبصورت بنایا کہ رہتی دنیا تک وہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ٹھہرے۔ کون سے ایسے امور تھے جن سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، جو جاہلیت کے اندر تھے؟ اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد جاہلیت کا کوئی بھی فکر، جاہلیت کا کوئی بھی بول، جاہلیت کا کوئی بھی عمل کسی مسلمان کے لیے روا نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلا عمل، اسلام سے پہلے لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا میں مبتلا تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا رب، اس کو لوگ پوجتے، ایک پتھر نظر آتا اس کو سجدہ کرتے، تھوڑا سا آگے سفر کر کے جاتے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو اس رب سے دستبردار ہو جاتے، اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے۔ اپنی عقل سے تراشا ہوا یہ نظام، اس کو پوجنا، یہ جاہلیت کا نظام تھا۔ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، یہ اسلام نے دعوت دی۔ تو شرک اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ جاہلیت میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمت عطا کی وہ توحید کی نعمت، اور خوشخبری کیا سنائی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔
جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، خالص ایمان اللہ پر، تو اللہ نے ان کے لیے 2 انعام رکھے ہیں۔ امن اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، ان کی سوچ میں بھی امن ہوگا، ان کے اقوال میں بھی امن ہوگا، اور ان کے اعمال میں بھی امن ہوگا، بلکہ یہ جس معاشرے کے افراد ہیں یہ اس میں امن کو ہی پسند کریں، بلکہ اس قوم و ملت میں پیغام امن کا ہی جائے گا، کیونکہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا یہی تو ایک کام ہے جو انبیاء نے کیا، جس کے نتیجے میں امن آتا ہے۔ جب ایک خالق سے انسان جڑتا ہے تو پھر اس کی بدامنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ یہ اس بات کی خبر اور خوشخبری دے دی وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ہدایت کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہدایت یافتہ ہیں ہی وہ جن کی توحید خالص ہے، جو شرک نہیں کرتے۔ تو شرک اور اپنی من گھڑت زندگی جو ہے، اپنا ہی بنایا ہوا نظام جو ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نظام وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے اتارا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے آپ کے لیے نظام زندگی اور دستور، اس کی ایک ایک شکل اور اس کا ایک ایک آرٹیکل آپ کی زندگی کو جہاں بارونق بنائے گا وہاں پرسکون بھی بنائے گا اور کامیابی بھی دلائے گا۔ جاہلیت کا ایک دوسرا تصور جو ہے جس کو اسلام نے منع کر دیا، جس کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں، اللہ ذو جلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا۔ کیسے بدگمان ہونا؟ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، توحید کو اختیار کرتا ہے، روزے رکھنے والا ہے، اللہ ذو جلال پر اسے اعتماد ہونا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کتے اور خنزیر کو تو دے دے اس کی زندگی کی خوراک، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کو اللہ محروم کر دے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اور کوئی وعدہ ہے سچا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا؟ یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے پر امید ہونا چاہیے۔ جو میری عقل بلکہ پوری کائنات کی عقل جمع ہو کے فیصلہ کر دے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کا لفظ مخلوق کے پاس ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی محال نہیں ہے۔ وہ تو بے موسم پھل جو ہے مریم علیہ السلام کو دے دیتا ہے، اور بھولنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی کھانا دینا تھا۔ بے موسم پھل، سفید بالوں کے بعد بھی زکریا کو اولاد دے سکتا ہے۔ وہ تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ورڈنگ مخلوق کی تو ہو سکتی ہے، اللہ ذو جلال کے ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکتی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تو مدبر الکون ہے، پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ذو جلال کے بارے میں بدگمانی کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ مسلمانوں کو ایسے تصورات نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص اللہ ذو جلال کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، جب اسے موت آ رہی ہوتی ہے، اس سے اچھا اس کا خاتمہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اللہ عذاب دیں گے منافقوں کو، وہ مرد ہوں یا عورت، مشرکوں کو، وہ مرد ہوں یا عورت. کون سے مشرک؟ الظانین باللہ ظن السوء، جنہوں نے اللہ ذو الجلال کے بارے میں ظن السوء، گمان برا رکھا. علیہم دائرۃ السوء، ان کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے. غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ان پہ برستا ہے. وَلَعَنَهُمْ، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے اللہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس سے برا ٹھکانہ اور کون سا ہو سکتا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے، کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے بارے میں برا گمان نہ کیجیے. یہ اسلام کا پیغام ہے. اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ لوگوں کو یہی تو مسئلہ تھا. اچھا ایک اللہ نعوذ باللہ من ذالک بارش بھی برسائے، رزق بھی دے، اولاد بھی دے، اتنے سارے کام ایک اللہ کیسے کریں گے؟ یہی تو مشرک کہتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بھی رات کا رب اور دن کا رب الگ الگ نعوذ باللہ ہونا چاہیے، تو یہ سارے کام جو ہیں ایک رب کیسے کرے گا؟ ان کی سوچ محدود تھی. انہوں نے مخلوق کو ہی دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے پتھروں کو ہی دیکھا اور اپنے اپنے حالات کو ہی دیکھا. وہ اللہ کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے. تو اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ جاہلیت کا تصور تھا. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. گمان جاہلیت کے اللہ کے بارے میں انہوں نے پال لیے. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور کبھی بھی مایوس نہ کرے. اور نا امیدی اور مایوسی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کافروں کا رویہ ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں اور اللہ سے مایوس ہوتے ہیں. ایک تیسرا تصور بھی تھا جاہلیت میں، اسلام نے اس سے منع کر دیا. تصور کیا تھا؟ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ ہو گیا نا تو یہ ہو جائے گا. توہمات، اپنے ہی عقل سے سوچی ہوئی باتوں پر فیصلے کر لینا. یہ جو ہے نا اگر یوں ہو گیا نا ستارہ تو یہ مسئلہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا صفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ایک شخص کہنے لگا یہ اونٹ جو ہے فلاں اونٹوں کے ساتھ ہوا تو سب کو خارش کی بیماری لگ گئی اور سب کو یہ بیماری ظاہر ہو گئی تو اس وجہ سے ہو گئی. فرمایا فمن اعد الاول، پہلے کو جو بیماری لگی اس کو کس سے لگی؟ اس کو کس سے لگی؟ یہ اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، لیکن یاد رکھنا بیماری کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. اس لیے دعا کیجئے جو بھی مسلمان بیمار ہے اللہ اس کو صحت و عافیت سے نوازے. جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. ولا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے.
آج اگر کالی بلی اگر گاڑی کے آگے سے گزر جائے تو جناب اس دن آفس نہیں جاتے. کیا ہوا؟ کالی بلی آج گاڑی کے آگے سے گزر گئی. میرے بھائی اللہ کی مخلوق ہے تو جتنی کالی بلیاں ہیں کیا ان کو سفید پینٹ کروا دیا جائے؟ آج گزرنے لگا تو اچانک سے کوا اوپر سے گزر گیا. پتہ نہیں آج دن کیسا ہوگا. کبھی کوا گاڑی کے نیچے سے بھی گزرا ہے؟ اس نے تو گزرنا ہی ہے. آج نا دیکھا کہ چھت پہ الو بیٹھا ہوا تھا. جب تمہارا عقیدہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا اخافک بوما واخافک بس واخافک شیء وشیء، پھر تمہیں بلی سے بھی ڈر آئے گا، الو سے بھی ڈر آئے گا، کھوپڑیوں سے بھی ڈر آئے گا، اور طرح طرح کی چیزوں سے آپ دہل جائیں گے. جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو پھر ان چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں ہوگی. یہ تصورات جاہلیت کے تھے. کھوپڑی پڑی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا. الو بھی اللہ ذو الجلال کی مخلوق ہے. اس پہ یہ تصور بنا لینا کہ کوئی منحوس مسئلہ بن گیا. یہ جب سے میں نے چیز خریدی ہے نا یہ منحوس ہے. آپ کو کیسے پتا منحوس؟ کسی چیز کو اللہ نے اس طرح منحوس نہیں بنایا. یہ عقیدے کی جڑ اکھاڑ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں. نہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. جاہلیت کے لوگ کہتے تھے سفر کی بیماری، سفر کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ منحوس بندہ مار دیتی ہے. طرح طرح کے توہمات شریعت نے اس کا کلا کما کیا. اللہ ذو الجلال سفر میں اولاد بھی دیتے ہیں. کیا اگر سفر منحوس ہوتا تو آج تک بندہ بچتا کون؟ یہ سارے ماشاءاللہ زندہ ہیں. جاہلیت کا تصور یہ جو تھا یہ چیز منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یا یہ چیز متعدی ہو جائے گی، یہی تصورات آج کچھ لوگ پال لیتے ہیں. اللہ ذو الجلال سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الطیرۃ شرک، یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اسی طرح یہ فال بری نکالنا یہ شرک ہے. جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اس سے انسان کی جان نہیں چھوٹتی. ایک چوتھا تصور بھی جاہلیت کا تھا جو آج بھی موجود ہے. اخبار کو کھول کے دیکھیے ابراج لکھے ہوتے ہیں، یہ برج زحل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ستارہ یہاں سے یہاں چلا گیا، بس یہ ہونے والا ہے. وہ جتنے بے وقوف لوگ رہتے ہیں جو کافر ہیں وہ 12 دسمبر 22 دسمبر 2012 کو کہہ لگے بس آج قیامت کا دن ہے، پانی بھی ساتھ رکھ لیا، پہاڑوں پہ چلے گئے. قیامت کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے فکر کی بھی اصلاح کی. فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی. جاہلیت کے لوگ یہ کہتے تھے ان اہل الجاہلیہ یقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظیم من عظماء اہل الارض. جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے. یہ جاہلیت کا تصور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں. یخوف بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جس طرح میں چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کر لیتا ہوں تمہاری آنکھوں کی روشنی کیا تمہاری زندگی کو بھی میں سلب کر سکتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ. اللہ تو ڈراتے ہیں. کسی کی موت اور کسی کی ولادت کی وجہ سے یہ نہیں ایسا ہوتا کہ سورج اور چاند گرہن لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، لوگوں نے باتیں اس طرح کی بھائی اصل ایسا ہوا ہوگا.
اور آج یہی کہتے ہیں یہ ستارہ نا بس وہاں پہنچنے والا ہے، جس دن پہنچ گیا نا سب نے ختم ہو جانا ہے، تو فکر کیا ہے؟ ایمان پہ کل کو بھی آئے موت، آج بھی آئے، دعا یہ کیوں نہیں کرتے کہ خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پہ موت آئے، جب بھی جائیں جانا کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہونی چاہیے میری اور آپ کی کہ میری تیاری ہو۔ پریشانی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، محبوب سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے کہ محبوب سے ملنے سے ڈر ہونا چاہیے، یہ کمال کا دعویٰ نہیں ہے۔ صرف یہ پریشانی ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ جب اپنے پاس بلائے تو اس کیفیت میں جس کیفیت میں تو راضی ہو، اپنی رضا سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ایسی موت سے نوازنا میرے مالک جس کے بعد صرف تیری رضا اور تیرے دیدار کے مستحق بنے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی حکم دیا فافزعوا الی الصلاۃ، جب سورج اور چاند گرہن لگتا ہے تو فوراً نماز پڑھا کرو۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام میں چھوڑنا چاہوں گا، اگر آفاقی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے تو چھوٹی چھوٹی زمینی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری پریشانی اور تمہارے درمیان اس کو دور کرنے کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کی پیشانی اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے سامنے گر جاؤ، اللہ کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ ایک پانچواں تصور جو ہے، جو جاہلیت کا تھا، جو آج بھی شروع ہو گیا، شریعت کو عقل پہ مقدم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جو عقل مانے گی اس کو ہم مانیں گے، دوسری چیز کو نہیں مانیں گے۔ اتفاق سے دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ مر گیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی تو دیت دینی پڑے گی، غرۃ عبد او امن۔ ایک اٹھنے والا کہتا ہے اس کی کیسے دی؟ نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے پیا، ولستحل، نہ اس نے چیخ لگائی، اس کی کیا قیمت کہ اس کا جو ہے وہ دیت دی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کاہنوں کی کلام ہے جو بات کر رہا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ معاشرے موجود ہیں کہتے ہیں اس چیز کو عقل نہیں مانتی۔ تمہاری عقل ہے کیا؟ تمہاری عقل ہے کیا؟ یہ جاہلیت کا تصور تھا کہ شریعت کو عقل پہ وزن کریں گے، جس چیز کو عقل مانے گی اس کو لیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال پیش کروں گا۔ ابو عمر بیان کرتے ہیں الزجاجی، كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع۔ جاہلیت میں اصول یہ تھا وہ چیز اچھی ہے جس کو عقل اچھا کہے گی، طبیعت بندے کی اچھا کہے گی۔ ایک بندے کی طبیعت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے تو وہ کس چیز کو پسند کرے گی؟ شرابی کس کو پسند کرے گا؟ شراب کو۔ برا انسان کس کو پسند کرے گا؟ برائی کو۔ یہ تو کوئی وزن نہ ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے اچھی چیز وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اچھی چیز وہ ہے جس کا رسول نے حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اچھی عقل بھی وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو کے چلے۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں وہ عقل المنقاد لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے جو عقل سوچے گی اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی۔ جو اللہ کی شریعت کے تابع عقل نہیں ہے وہ پھر فیصلے جاہلیت کے ہی کرے۔ امام ابن خلدون لکھا کرتے تھے، شاید کہ اس مثال سے کسی کی سمجھ آ جائے، پیمانے مختلف ہیں۔ ایک وہ پیمانہ جس میں آپ زرگر بھائی جو ہیں وہ سونا اور چاندی اس کا وزن کرتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کتنا پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک پیمانہ وہ بھی ہے جس میں آپ 5 سے 10 کلو چینی تول لیتے ہیں، اور ایک پیمانہ تو وہ بھی ہے
جس میں بڑی بڑی گاڑیوں اور ٹرک اور ٹریلر تولے جاتے ہیں. اگر کسی زرگر کا یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے ٹریلر کو اپنے اس پیمانے پہ تولنا ہے جس میں سونا اور چاندی وزن کرتا ہے، تول سکے گا؟ ایک ادنا سی مثال ہے. اللہ ذوالجلال کی شریعت کا وزن عقل کر کیسے سکتی ہے؟ مومن کا حکم یہ ہے جس بات کی تمہیں سمجھ آئی ہے اس پہ عمل کرو، جس بات کی سمجھ نہیں آئی اہل علم سے پوچھ لو، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی فیصلہ سنایا تھا تو صدیق بنے تھے. جب ابو جہل نے کہا کہ راتوں رات 40 دن کا سفر جو ہے وہ مکہ سے شام تک کیسے ہو سکتا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کیسے ہو سکتی ہے، جب پتہ چلا ابوبکر صدیق کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو کیا فرمایا؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک. اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات محمد مصطفیٰ کہہ دے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. کوئی میل نہیں. اس سے بڑا پیمانہ ہے کیا کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا. ساری دنیا کی صداقت جمع کر لی جائے، جہاں ساری دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اس سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے سچائی کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ جاہلیت کا ایک چھٹا رویہ بھی تھا جس کو آج لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے وہ حق کی روشنی سے محروم ہے، یہی وجہ ہے وہ حق کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے محروم ہے. وہ رویہ کیا تھا؟ ہم نہیں مانتے کسی کی بات، ہمارے باپ دادا کو بیوقوف تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کی بات ماننی. قرآن نے اس بات کو بیان کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف، کس کی طرف؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے وحی اپنے رسول کی طرف کی ہے اس کی طرف آؤ. کہتے نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں تو وہ دین ہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ انہوں نے یہ دین اختیار کیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ باپ دادا اس کی بات افضل ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے. اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم باپ دادا کی بات کرتے ہو، ان کے بارے میں تو فیصلہ آ گیا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو معبود بنا لیا، عقل کہاں ہے؟ ولا يهتدون، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اس لیے جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین یہ تھا کہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جاری فرما دیا. ایک ساتواں تصور بھی جاہلیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، جس کی اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. خاندان پہ فخر کرنا اور خاندان پہ تان و تشریح کرنا اور کسی کے اوپر اس کے نسب میں تانا کرنا، یہ جاہلیت کا کام تھا.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया, मेरी उम्मत में 4 चीजें जाहिलियत की अभी बाकी, ला यत्रुकूनहुन्ना, जिनको समझ नहीं आएगी वो नहीं छोड़ेंगे। अल फख्रु फिल अहसाब, अपने अहसाब पे, हस्बो नसब पे फख्र करना, मैं राजपूत हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं फलां हूँ। अरे भाई, कहने वाले जिनका तुमने नाम नहीं लिया शायद वो 1000 गुना तुमसे अफजल हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तो तारुफ के लिए खानदान बनाए गए हैं। लितफाखरू, नहीं कहा कि फख्र करो। लितखासमू, नहीं कहा कि झगड़े करो, बल्कि कहा है लितआरफू, तारुफ के लिए खानदान बनाए गए हैं। इज्जत वाला खानदान वही है जो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी खानदान। भला कुरैश से बढ़ के भी कोई खानदान था? आज कितने जो हैं वो अपने आप को बड़ा खानदान समझने वाले 30-35 साल बच्चों को भी बिठा छोड़ते हैं और बच्चियों को भी बिछा छोड़ते हैं और जुल्म कर रहे हैं। हमारे खानदान का कोई रिश्ता मिलेगा तब हम शादी करेंगे। उधर सईदुना बिलाल गुलाम हैं और सईदुना अब्दुर्रहमान इब्न औफ आलमी मंडी में सफ़े अव्वल के ताजिर हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। कहते हैं हमें आज मेरे लिए फख्र ये है कि मैं अपनी बहन का निकाह बिलाल से कर रहा हूं। कहां गया ये खानदान? जाहिलियत में था फख्र करना अपने खानदान में, इस्लाम में ये फख्र मना हो गया। वो तानु फिल अंसाब, किसी के नसब नामे में तान करना, ये भी जाहिलियत का एक मसला था। मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि वो किसी के नसब में ताना करे, बल्कि शरीयत तो कहती है आर भी ना दिलाओ, तानो तशरीह ना करो। गाली भी को दीन होता है क्या? जितने अदियान आए हैं किसी में गाली भी कोई अमल है? बदजुबानी भी कोई कमाल है? ये तो बदबख्तों की बदबख्ती होती है कि जुबान के जब इस्तेमाल में वो गलती करते हैं तो कहां से कहां चले जाते हैं। सैयदुल मुरसलीन ने सिखाया ये है और सहाबा ने सीखा ये है। अबू जर जैसे गाली देने वाले ने गाली दी, वो कुछ बोलने लगे, कहा बोले ना मैं 100 गाली दूंगा। मुस्कुरा के कहते हैं तुम 100 भी गाली दोगे, मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगा। गाली कोई दीन नहीं है। वो तअनु फिल अंसाब जाहिलियत में था। वलिस्तिस्काउ बिन्नुजूम, तीसरा रवैया जाहिलियत का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सितारों की गर्दिश को कायनात में समझना कि इस वजह से ये हो रहा है, फरमाया ये जाहिलियत में था। मुसलमान को ऐसा तसव्वुर नहीं रखना चाहिए। ये सितारे, ये सूरज और चांद अल्लाह जुल जलाल की मखलूक हैं, अल्लाह जुल जलाल के हुक्म के ताबे हैं। वो अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून, अल्लाह ने सितारों को आसमान की जीनत के लिए भी बनाया और शैतानों को सबक देने के लिए भी बनाया है। और पुराने ज़माने में सितारों से रास्ते तलाश लोग करते थे कि हाँ इधर जाना है और इधर जाना है। ये तीनों बातें कुरान ने बयान की हैं। लेकिन गर्दिश के बारे में अल्लाह जुल जलाल पे एतमाद न रखना, सितारों पे एतमाद करना, ये जाहिलियत का तसव्वुर था। वनियाहा, नौहा करना, बैन करना, अपने ही चेहरे को पीटना और अब सीना को भी करना। और आज न जाने क्या कुछ आ गया, लोगों में गिरेबान चा किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने किस कदर सख्ती से फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। जो अपने चेहरे को थपेड़े मारता है खुद ही अपने आप को पीटना शुरू हो जाता है, गिरेबान चाक करता है और जाहिलियत के बोल बोलता है। ये जाहिलियत के बोल हैं। छोटा बच्चा फौत हो गया, बस अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह हमारा घर ही नजर आया था, अल्लाह मालिक है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? इनका बाप फौत हो गया, क्या करेंगे?
یہی تو تصور ہے غلط. یتیم ہو گیا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کی تاریخ بنائی یتیموں نے. اللہ کے رسول بھی یتیم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والے امام بخاری بھی یتیم تھے. ابن حجر بھی یتیم تھے. امام شافعی بھی یتیم تھے. ابن عبد البر بھی یتیم تھے. تاریخ بنائی یتیموں نے. یہ کوئی عذر نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام ان سے لیے ہیں جن کے والدین زندہ تھے وہ ایسا کام نہیں کر سکے. تو اللہ ذو جلال کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ سلف کا منہج تھا. لذتی و راحتی فیما قدر علی. میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے میں اس پہ مطمئن رہتا. وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. وہ فیصلہ میرے لیے درست ہے جو میرے رب نے کیا ہے. میں بھی اتنا اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. بس میرا کام یہ ہے کہ میں اس سے اعتماد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرتا رہوں اور اس کے رسول کی پیروی کرتا رہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ تم خاندان کا کوئی فخر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا ایک اور تصور بھی ختم کیا. 8ویں چیز اور غور کرنے والی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کیسے سیدنا بلال کو یہ کہہ دیا یا ابن السودا، کالی ماں کے بیٹے. اللہ کے ذل غصے میں آ گیا. فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے. ابو ذر پریشان ہو گئے. کہا آج میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پہ نہیں رکھے گا اور معاف نہیں کرے گا. سچ بتائیے آج کس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، کس طرح کی زبان کھولی جاتی ہے. کہاں گیا علم؟ اور صحابہ کو اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ. جاہلیت ابھی باقی ہے ابو ذر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کاموں سے منع کر دیا اور اس کو بھی جاہلیت قرار دیا. جاہلیت کا ایک نواں پہلو تھا. مختلف قسم کے نکاح جاہلیت میں ہوتے. ایک شخص جب یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا پہلوان ہو، یہ سن کے بھی آپ پریشان ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے حالت یہ تھی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو پہلوان کے گھر بھیج دیتا اور کہتا استرضعی منہ، کچھ دن کے لیے اس کی بیوی بن جاؤ، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جانا، مجھے پہلوان بیٹا چاہیے. کوئی غیرت مند اپنی بیوی کو کسی کے گھر بھجوا سکتا ہے؟ یہ جاہلیت کا طریقہ. 10 لوگ اکٹھے ایک عورت سے نکاح رچا لیتے، نام نکاح کے ہی لیتے، اور بعد میں پورا اندازی سے ہوتا کہ ہاں کس کا بیٹا ہے. جاہلیت کا طریقہ. البدل والمبادلہ، بیویاں چینج کر لیتے، جاہلیت کے دور میں تھا. شریعت نے سارے پہلوؤں کو حرام قرار دیا. جھنڈے لگا رکھے ہوتے تھے عورتوں نے جو مرضی آئے، اور بعد میں وہ تعین کرتی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ جاہلیت میں ہوتا تھا. جاہلیت کی کون کون سی باتیں پیش کریں. اس قدر ضلالت اور گمراہی تھی کہ باپ فوت ہو جاتا، بیٹا اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا. شریعت نے اس کو بھی حرام کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں 10 قسم کے ایسے نکاح باطل قرار دیے، اور آج لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے کیا جاتا ہے. لوگ اس میں پرواہ نہیں کرتے. اور سیدنا عمر کہا کرتے تھے لا اوتیہما الا رجمتہما فکلاہما زان. میرے پاس حلالے کا کیس آیا میں دونوں کو رجم کروں گا کیونکہ دونوں بدکار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت دین دنیا کو دیا ہے. اللہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق
ایک 10واں کام بھی جاہلیت کا تھا جس سے اسلام نے منع کر دی، عورت کے ساتھ ظلم۔ اور آج بھی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس ظلم پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ عورت کو وراثت نہیں دینی، آج بھی لوگ وراثت نہیں دے رہے، جبکہ قرآن کہتا ہے تلکا حدود اللہ، جہاں وراثت کی بات آئی ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی حفاظت کرو گے تو جنت میں جاؤ۔ ساتھ یہ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے یہ حدود کراس کی جہنم میں جائے گا۔ یہ آیات وراثت کی تقسیم کے بارے میں جو چند آیات آئی ہیں اس کے بعد کی آیت ہے۔ اور آج انٹرنیشنل مسکین لوگ بھی پیدا ہو گئے، خود جا کے بہن سے کہتے ہیں چلو معاف کر دو، تم نے کیا لینا ہے، بیٹی سے معاف کروا لیں گے، بہن سے معاف کروا لیں گے۔ اللہ ایسی مسکینی سے ہمیں پوری زندگی محفوظ رکھے۔ عورت کے ساتھ ظلم، ایک وہ ظلم تھا کہ وراثت نہیں دینی، ایک وہ ظلم تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی تو چھپتے پھرتے، کیا بنے گا، تانا لوگ دیں گے۔ ارے مسکین سوچ تو سی، تم بھی تو کسی بیٹی کے بیٹے ہو نا، تمہاری والدہ گرامی بھی تو آخر کسی کی پہلے بیٹی ہی تھی نا۔ یہ کیسا تصور ہے؟ اور شریعت نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو نکھارا، فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بچیوں کو برا نہ سمجھو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ من عال جاریتین، جس کی 2 بچیاں ہیں، اگر اس کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، تربیت کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ بالغ ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح 2 انگلیاں ہیں نا جنت میں، یہ والدین میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے۔ یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ اور آج بھی ایک گھر میں 1 سے 2 بچیاں پیدا ہو جائیں تو سوچیں لگ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچو کام ادھر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ نے کیا نا، تمہیں اللہ کا فیصلہ پسند کیوں نہیں ہے؟ خامن تو تم ہو، وہ تو آپ کی بیوی ہے، اس میں اس کا کیا گناہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنا دی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، اگر والد زندہ نہیں ہے، بھائی اس کی پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن یہ تینوں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے۔ جاہلانہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ طلاقیں صرف اس بنیاد پہ ہو جاتی ہیں بیٹیاں ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میری بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، انبیاء اکثر جو ہیں اللہ نے ان کو بیٹیاں ہی دی تھی۔ تو کہتے جب یہ میں نے بات سنی تو میرا دل جو ہے وہ کس قدر حوصلے والا ہو گیا کہ فیصلہ تو واقعی اللہ کا، کسی اور کا تو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کا ایک رواج، بے پردگی بھی ختم کر کے اسلام کا رواج جو ہے وہ عصمت، عفت، اس کو رواج دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ پردہ دکیا نوسی ہے، پرانی بات ہے، بے پردگی دکیا نوسی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے پردہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کی عزت کو بلند کیا ہے، اسلام نے اسے عظمت دی ہے۔ اور کتنی عورتیں اگر پردہ کرے کہتی ہیں تم نے پردہ کر لیا ہے۔ بہت سارے معاشرے میں کام کرنے کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ایک عقل مند کہنے لگی ہاں جہاں کاموں کے دروازے بند ہوں گے یہ تو ہوں گے، اللہ کا شکر ہے جہنم کا بھی تو دروازہ بند ہوگا نا، وہی کافی، جنت کی وارث بن جانا یہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے رویوں سے بھی محفوظ امت کو فرمایا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کا قد بہت چھوٹا تھا، اتفاق سے وہ 2 بڑے قد والی عورتوں کے درمیان بازار میں چلتی، لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ فَأَخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، اس نے لکڑی کی 2 جوتیاں بنائی، ان کے برابر ہو گئی۔
اور ایک انگوٹھی بنائی، فغلظته بطین، مٹی کا لیپ کیا اور اس میں کستوری ڈالی، اور جب وہ بازار میں چلتی تو پاؤں زمین پہ مارتی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، فسموها فتنہ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا نام فتنہ رکھا۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو لکھتے کیا ہے، زی الفاسقات، یہ فاسقات عورتوں کی نشانی ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی خیال نہیں ہے، اتنی ہیل والی جوتی پہننے میں نہ باپ کو سمجھ آتی ہے، نہ بھائی کو نظر آتا ہے، اور نہ ہی بیٹوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں زمین پہ نہ مارے عورتیں، اگر انہوں نے کچھ پہنا ہے تو آواز مردوں تک نہ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر اس طرح کی ہیل والی جوتی پہنی ہو تو کس کو پتہ نہیں چلتا؟ اسلام نے اس طرح کی چیزوں سے امت کو محفوظ کیا ہے، جس سے اس کے ایمان میں اور اس کی اقدار میں، اس کے حیا اور عصمت میں کوئی فرق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بے پردگی کو ختم کیا، جس طرح بیٹیوں سے نفرت کو ختم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویہ جاہلیت کا یہ بھی ختم کیا۔ وہ لوگ منصوبہ بندی اس طرح کرتے تھے کہ بچوں اور بچیوں کو مارتے تھے، یہ بڑا ہو گیا تو کھائے گا کیسے، جو آج بھی مسلمانوں میں رچ بس گیا۔ نہیں، بس بچے دو ہی اچھے، یہ کافروں کا ذہن ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کتنے بڑے بول دیے، فرمایا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، صحیح بخاری کی روایت، سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے۔ پھر فرمایا ثم ای، شرک کے بعد گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک، صرف اس لیے اولاد کو تم قتل کرو کہ کل کو یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو کہاں سے آئے گا؟ ارے مسکین، تجھے بھی رب نے دیا، جو آئے گا وہ بھی اپنا رزق لے کے آئے گا۔ تمہیں کبھی پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ توفیق دے دے، میری دعا ہے گھر میں ٹی وی لاؤنج کی جگہ حدیث لاؤنج لکھا ہو، بخاری مسلم مترجمی پڑھی ہو، تم یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھو، بندہ 5 مہینے بعد دنیا میں آتا ہے، اس کے رزق کی پلاننگ اللہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور بتا چکے ہوتے ہیں۔ فرشتے 4 مہینے کا جب ہوتا ہے انسان، ابھی روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ ذو الجلال کے فیصلے تو فرشتے کو پہنچ جاتے ہیں کہ لکھ دو اس کا اتنا رزق ہوگا، اتنی زندگی ہوگی۔ پھر انسان سوچے کہ یہ میرے ساتھ کا آئے گا، اس نے اپنا رزق خود لے کے آنا ہے، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ تمہارا رزق نہیں کھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کا ایک رویہ، 14واں رویہ یہ بھی ختم کیا، سود سے منع کیا قوم کو، اور یہ جاہلیت میں عام تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی نے کسی سے کو مال لینا ہے، جب وقت آ جاتا تو کہتا تقضی ام تربی، کیوں بھی پیسے واپس کرتے ہو کہ سود لگا کے تھوڑی سی مدت اور دے دوں؟ آج کہتے ہیں بھی ظاہر ہے اس نے صبر جو کیا ہے، تو اگر کوئی چند پیسے لے لیے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے حرام ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ 1 درہم سود کا کھانے کا گناہ ہے۔ بینکوں سے کاروبار اور لمٹس لے کر اور اس طرح کے سودی کاروبار لے کر کام کرنے والے یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ جو سود میں پڑ جاتا ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے، فی نہایت المطاف کوئی چیز نہیں بچتی۔ 72 گناہ اگر ہیں سود کے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے ان یأتی الرجل امہ، کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے، اور آج امت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جاہلیت میں تھا، اسلام نے منع کر دیا ہے۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرام کیا ہے سود کو اور بیع و شراء کو حلال رکھا ہے، بلکہ تجارت تو نبوت کا 46واں حصہ ہے، تجارت کرو۔ اللہ تاجروں کو سلامت رکھے جو صادق سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں اور پہلی صف کے نمازی بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو شان دی ہے، آؤ اس شان کو حاصل کرو۔ تاجر الصدوق الامین، تاجر مسلمان سچ بولنے والا امانت دار، قیامت کے دن ان کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، ان کو بھی اللہ انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک 15ویں بات جو ہے جاہلیت کی وہ بھی ختم کروائی، خاندانی عصبیت اور تعصب، اس کو منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کے تصورات ختم ہو گئے ہیں، مت اپنے والدین اپنے باپ دادا کا نام لے کے فخر کیا کرو، اور ساتھ کیا فرمایا، اگر فخر نہ چھوڑا اللہ تمہیں وہ کیڑا بنا دیں گی جو غلاظت میں پلتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی عصبیت سے باز آ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بنیاد دعووں سے بھی روک دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے بنیاد دعووں سے روکا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے مہاجرین انصار کا تذکرہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور کتنی بڑی ہستیاں تھیں، ایک آدمی نے ایک آدمی کو جو ہے وہ مارا اور ایک نے آواز لگائی یا للمہاجرین، دوسرے نے کہا یا للانصار، اوے انصاریو آؤ، اوے مہاجرو آؤ۔ یہ وہ ہستیاں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ بدبودار چیز ہے۔ یہ جاہلیت میں اس طرح خاندانی چیزیں ہوتی تھیں، اسلام کے اندر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا من دعا بدعوى الجاہلیہ فهو من جزاء جہنم، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو ایسے دعوے کرتا ہے وہ کل کو جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ شراب نوشی عام تھی، اللہ کے رسول نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ شاعر اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مذاق اڑانا یہ بھی جاہلیت کا طریقہ تھا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، وہ مسجدوں کے قریب آتی تو سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجایا کرتے تھے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اہل ایمان سے مذاق کرنا اور شاعر اسلام سے مذاق کرنا یہ بھی جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جاہلیت کی ان باتوں سے منع کیا، وہاں یہ بات بھی بیان کی کہ سب سے مبغوض ترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے کون؟ غور کیجئے گا، ملحد فی الحرم، جو بیت اللہ میں الحاد پھیلاتا ہے، ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کے طریقوں کو چاہتا ہے، ومطلب دم امرئ بغیر حق، اور ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ کی ہاں سب سے یہ برا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے یہ تصور جو ہے جاہلیت کا، اس کو کافروں کا تصور کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت جیسی حمیت انسان کے دل میں، یہ کافروں کی نشانی بیان کی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جاہلیت کی امور سے محفوظ فرمائے اور ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جاہلیت کی مختلف پہلوؤں سے منع کیا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں دو گزارشیں پیش کر کے آپ کی خدمت میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔
ایک گزارش تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی، اس اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ آپ اتنے سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا طبقہ جس کو اللہ نے ایک وقتی ایسی حیثیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے فیصلہ کریں، امانت ہے ان کے پاس، تو ایسے رویوں سے انہیں رکنا چاہیے جو سراسر اسلام کے مخالف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری صحیح بخاری میں روایت لائے ہیں، ان کی عمر صرف 5 سے 6 سال ہے اور ان کی روایت کو قبول کیا گیا۔ صحابی جن کی عمر 6 سے 7 سال ہے وہ مصلی نبوی پہ امام بنے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ وہ مبارک صحابی ہیں۔ جس طرح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 8 سال اور 7 سال میں اسلام کو قبول کیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن نے اسلام کے اندر پھر قربانیاں دی۔ کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ جواب ایسا دیا، کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اپنے والد سے پوچھو اسلام کو قبول کر لو۔ تو جواب کیا دیا سرتاج رسول، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا۔ اب اس کا دین آیا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اگر ان کی زندگیوں پہ غور کیا جائے، صرف 13 سال عمر تھی معاذ بن عمر بن جموح کی، معوذ بن عفراء کی 14 سال عمر تھی، جنہوں نے ابو جہل کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ کس نے مارا تھا؟ یہ 13 سالہ اور 14 سالہ بچے تھے۔ عمر بن کلثوم کو دیکھیے جو تغلب قبیلے کا سردار بنا، صرف 15 سال عمر تھی۔ زید ابن ثابت کو دیکھیے 13 سال کی عمر میں کاتبین وحی کے ساتھ وہ اللہ ذوالجلال کے طرف سے آنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس 16 سال کے تھے اور مفتی تھے، ان کا فتویٰ مانا جاتا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے، ارقم بن ابی الارقم 14 سال کی عمر کا یہ بچہ جس نے اپنا گھر اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا، اور دار ارقم میں بیٹھ کے اللہ کے رسول صحابہ کو یہ آیات جو نازل ہوتی وہ سکھایا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے 17 سال کی عمر میں مجلس شورا کے رکن بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیر اندازی کی۔ طلحہ بن عبید اللہ 16 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گن مین بننے کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے امام مالک رحمہ اللہ تعالی صرف 17 سال کے تھے جب یہ مدینہ کے امام بنائے گئے۔ کون تھا محمد بن قاسم؟ یہ بھی تو 17 سال کے ہی تھا نا، اور بعد نے 14 سال میں لکھا ہے جب ہند اور سندھ کو فتح کر لیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے جب لشکر کی قیادت کی، جس قیادت میں سیدنا ابو بکر بھی ان کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس بات کی ٹوٹل نفی کرتا ہے، یہ پابندی عائد کرنا کہ 18 سال تو کہ مسلمان نہیں ہو سکتا یا دیگر پابندیاں۔ ہمیں ہر اس کام کو چھوڑنا چاہیے جس سے اللہ ذوالجلال کا غضب نازل ہو۔ اللہ ذوالجلال کے دین میں یہ بات ہے، ہم کسی پہ کوئی جبر نہیں کرتے، لیکن وہ پابندیاں جو اسلام کے سراسر مخالف ہوں ہمیں ان کی نہ حمایت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو کسی اسلامی ملک میں روا رکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ ایک دوسری گزارش جس کو کرنے کے بعد میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو آپ نے سنا۔
ہم سب مسلمان ہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اسلام کون لے کے آیا؟ اللہ کے رسول۔ ہماری نسبت ایک اسلام کی ہے اور دوسری نسبت یہ ہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کو ہم کائنات کے لیے نمونہ مانتے ہیں، لیکن ہماری نسبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے کسی بھی حلقے میں اس طرح کی تقسیم کر کے فلاں حسینی ہے فلاں یزیدی ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن و حسین تو جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمارا یہ منہج ہے ہما ریحانتائی، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن و حسین تو میرے دونوں پھول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہو مسلمان، ہو بندہ کتاب و سنت کو ماننے والا، وہ اہل بیت کے بارے میں معمولی سی بھی نفرت رکھے، یہ شخص کتاب و سنت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کو ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے بڑھ کے کسی کو سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی بات یاد رکھنے والی ہے، سوال یہ کیا انت علی ملت علی، کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ولا علی ملت عثمان، نہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، بلکہ انا علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی ملت پر ہوں۔ جب میں اپنی آپ کو محمدی کہلواؤں گا اس میں صدیقی بھی آ جائیں گے، اس میں فاروقی کی بھی نسبت آ جائے گی، عثمانی بھی آ جائیں گے، علوی بھی آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی تقسیمات سے دست و گریباں ہونا نہیں چاہیے، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کبھی بھی اس طرح کی تقسیمات کر کے مسلمانوں میں کوئی فساد نہیں مچا۔ اللہ ذو الجلال جو بھولا ہے اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اور مسلمانوں میں باہمی محبت اور احترام پیدا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو، اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔